آج کے اس مختصر سے درس میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک قوی مومن، طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے من المؤمن الضعیف، کمزور مومن سے۔ وفی کل خیر، جبکہ دونوں میں خیر و بھلائی ہے۔ یہاں پر قوی اور ضعیف مومن کے لیے دو لفظ بیان ہوئے۔ قوی سے مراد ایمان میں قوی ہونا، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں قوی ہونا، اپنے عقائد میں قوی ہونا، توحید میں قوی ہونا، یہ مراد ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ظاہری طور پر، جسمانی طور پر قوی ہونا، مضبوط ہونا، یہ بھی درست ہے، یہ بھی مراد ہے۔ کیونکہ انسان جس قدر مضبوط ہوگا، جتنا قوی ہوگا، اتنا دین اور خیر اور بھلائی کے کام وہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من المؤمن الضعیف، اس سے پتہ کیا چلا؟ مومن جو ہے کمزور بھی ہو سکتا ہے، ایمانی اعتبار سے بھی۔ کیوں؟ اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے، ایمان جو ہے یہ گھٹتا اور بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ الایمان یزید بالطاعہ، اگر کوئی شخص اللہ رسول کی فرما برداری کا کام کرے تو اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وینقص، اور یہ کم ہوتا ہے گناہوں سے۔ جب کوئی گناہ میں ملوث ہو جائے، برائیاں کرنے لگ جائے، تو اس کا ایمان کم ہونے لگ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا وفی کل خیر، لیکن چاہے ایمان قوت والا ہو، مومن قوی ہو یا کمزور ہو، ناتواں ہو، ہر دونوں میں خیر ہے۔ ایمان کے لحاظ سے مضبوط ہو سکتا مومن، قوی ہو سکتا ہے، اور ظاہراً جسمانی طور پر کمزور بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا دونوں میں خیر ہے۔ لیکن اللہ کو پسند کون ہے اور اللہ کے نزدیک زیادہ خیر و بھلائی والا کون ہے؟ المؤمن القوی، جو مضبوط ہو ایمان و عقائد و اعمال صالحہ کے لحاظ سے اور جسمانی اعتبار سے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو مضبوط مومنوں میں بنا دے۔ اب دوسری بات، اللہ کے رسول نے ایک تعلیم دی، احرص علی ما ینفعک، جو چیز تم کو فائدہ پہنچاتی ہے اس کی کوشش کرو۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے کوئی کام دنیا میں نہیں ہوتا، اس کے لیے تگ و دو، کوشش اور کاوش کرنی پڑتی ہے، اور اسی سے اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں برکت دیتا ہے۔ نبی ہمیں سکھا رہے ہیں احرص، حریص بنو، اس کو پانے کے لیے تمہارے اندر جذبہ ہو، جس کو تم شرعی طور پر سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے سود مند ہے، فائدہ مند ہے۔ واستعن باللہ، اور اللہ سے مدد طلب کرو، یعنی اپنی طاقت، اپنی قوت اور اپنے علم اور اپنے فن اور اپنے ہنر پر بھروسہ مت کرو۔ ایک چیز کو جو فائدہ مند ہے اس کے حصول کے لیے کوشش کاوش کرو۔ واستعن باللہ، مدد اللہ سے طلب کرو۔ اپنے نفس کے حوالے مت ہو جاؤ کہ میں بڑا علم والا ہوں، بڑا مالدار ہوں، بڑی طاقت رکھتا ہوں، لہذا میں سب کر لوں گا۔ نہیں، یہ سب ہے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ واستعن باللہ، یہ تمام صلاحیتوں پر سب سے مقدم رکھو اللہ کی ذات۔ ولا تعجز، اللہ کے رسول نے فرمایا عاجز مت بنو۔ دیکھو، قوی بنو، مضبوط بنو، جو فائدہ دیتی اس کے لیے کوشش کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد کرو، اس سے مدد چاہو، عاجز بن کر مت بیٹھو۔ کہاں سے ہوگا، کہاں سے نہیں ہو سکتا، جانے دو، چھوڑو، اس طرح کی باتیں شیطانی عملیات ہیں۔ عاجز نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ نے صلاحیت دی ہے بروئے کار لا کر اللہ سے مدد طلب کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
پھر اللہ کے رسول تعلیم دیتے ہیں وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ، اور اگر کوئی تکلیف تمہیں پہنچ جائے، جس چیز کے حصول کے لیے کوشش اور کاوش کر رہے تھے وہ چیز نہ مل سکی، تو پھر اپنی زبان سے یہ نہ کہو لو انی فعلت کذا کان کذا وکذا، اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو شاید ایسا ایسا ہو جاتا، یہ مت کہو۔ یہی وہ تعلیم ہے، کوشش کرو، کاوش کرو، اللہ کی مدد طلب کرتے رہو، عاجز مت بنو۔ ہزاروں کوششوں کے بعد جو حصول، جو مقصد تھا وہ حاصل نہ ہو سکا تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر میں نے ایسا ایسا کیا ہوتا، ایسا ایسا کیا ہوتا تو پھر تو کامیاب ہو جاتا یا نقصان نہ ہوتا۔ اللہ کے رسول کہتے وَلَكِنْ قُلْ، لیکن کہو قدر اللہ وما شاء اللہ فعل، اللہ نے جو چاہا مقدر کر دیا، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، ہماری مرضی نہیں، ہمارے ہاتھ کوشش کاوش تھی اس کی مدد سے، اگر اس کے مطابق عمل نہیں ہوا تو اللہ نے جو مقدر کیا تھا، اللہ نے جو چاہا وہ ہو گیا، اگر مگر نہیں۔ فَإِنَّ لَوْ، اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ لو، اگر مگر جو ہے نا، یہ اس طرح کہنا تفتح عمل الشیطان، یہ شیطان کا دروازہ، یہ شیطان کا عمل، شیطان کا جو ہیلا اور بہانہ ہے اس کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا، بڑی معنی خیز حدیث ہے اگر سمجھے تو، جو ایک انسان کو عملی زندگی میں لا کر دیکھنا چاہتی۔ آدمی اچھی ورزش کرے، کھائے پیے، اپنے آپ کو تندرست توانا رکھے، پڑھے لکھے، عقائد اعمال صالحہ سب سے درست ہو، اللہ کو پسند ہے، اللہ کے نزدیک پیارا ہے۔ اس کے برعکس جو کمزور ہے، پھر تعلیم کیا دی گئی کہ جو چیز فائدہ دیتی اس کے لیے کوشش کرو، حریص بنو اس کے، عاجز مت بیٹھو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور اگر ہزاروں کوششوں کے بعد کوئی کام آپ کے مرضی کے مطابق نہیں ہوا تو اگر مگر مت کہو، کیونکہ اگر مگر جو ہے شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، بلکہ یوں کہو قدر اللہ وما شاء اللہ فعل، اللہ نے جو چاہا مقدر کیا، اللہ نے جو چاہا کیا، اللہ کی مرضی۔ اور انشاءاللہ اس طرح آپ کے حق میں ہر چیز خیر و بھلائی کی بن جائے گی۔ تو الحمدللہ اس مسجد کے ذمہ داروں میں ہمارے خضر بھائی ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے۔ الحمدللہ اب ان کے بچوں میں سے ان کا بچہ، ان کے بھائی وغیرہ اور آپ تمام مسلمان کی یہ کوشش اور کاوش رہی کہ ایک ایسی چیز کہ جس کے لیے ہزاروں رکاوٹیں تھیں، لیکن آپ صبر و تحمل سے دفاع کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے کہ الحمدللہ کامیابی حاصل